اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 49 پر بات کر رہے تھے اپنے پچھلے لیکچر میں۔ تو اللہ نے مختلف انبیاء کو جو معجزات عطا کیے وہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق اور ان حالات کے تقاضوں کے مطابق تھے کہ جو اس وقت لوگوں کو متاثر کر سکے، ان کو اللہ کی طاقت کا جو ہے نا الگ سے ان کو جو ہے ریلائز کروا سکیں، ان پر واضح کر سکیں کہ جو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جہاں پر ان کے علم کا ختم ہو رہا ہے وہاں سے اللہ کی طاقت شروع ہو رہی ہے اور جو واقعی اللہ کی طاقت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں تھے اس وقت طب کا بہت چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات عطا کیے کہ جو ہر بیماروں کو وہ شفا دیتے تھے، جو پیدائشی طور پہ اندھے اور جو کوڑ کے لیپریسی کے مریض تھے ان کو جس کا کوئی شفا ہو نہیں سکتی تھی وہ اس مرض کو شفا دیتے تھے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ معجزہ ہے۔ جہاں پر ان کے عالم فیل ہو رہے ہیں، جہاں پر ان کی طب فیل ہو رہی ہے، وہ ان بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ان کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ کسی پرندے میں کو مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ پھر جو ہے لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ بتائیں، ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کھا کے آئیں، ہمارے گھروں میں کیا ہے۔ تو اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ لوگوں کو یہ بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور ان کے گھروں میں کیا کیا ذخیرہ ہے۔ تو یہ وہ علم تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ نے اپنا معجزہ عطا کیا، لیکن جو ہے جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ ان معجزوں کے باوجود بھی اس کو جادو کہتے رہے، ان کو تنگ کرتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے، اور جو ان کے بڑے بڑے جو ساتھی، ان کے حواری، ان کے شاگرد تھے، ان میں 12 لوگ شامل تھے، اور باقی لوگ جو تھے کچھ اور لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے لیکن کمزور اور غریب لوگ تھے زیادہ تر۔ اور وہ ہوا کیا کہ وہ یہودیوں کے اور رومن ایمپائر کے جو ہے سازشوں کا جو ہے پھر وہ نشانہ بنے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، یہ بھی بعد میں ذکر آئے گا۔ آیت نمبر 50، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ میں تورات کا مخالف نہیں، میں اس سب کی تصدیق کر رہا ہوں، اور جو میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ جو چیزیں ہیں جو تم پر کسی سزا کے طور پر بند کی گئی تھیں کہ میں اپنی شریعت میں ان سب کے اوپر سے وہ سب جو ہے دوبارہ جو ہے حلال کر دوں، اور کچھ ایسی بدعات اور تبدیلیاں جو یہودیوں نے کر لی تھیں وہ ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئے۔ اللہ ہی کی آیات کو جو ہے تبدیل کر کے اس کا اور مطلب لے کے نئی شریعتیں جو ہے وہ وضع کر لی گئی تھیں، اور ویسے تو یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ آج بھی قرآن پاک کی مختلف تفسیروں کے نام پر ہم نے ایک ہی اصول کے کئی میننگ بنا کر ان کو ٹوٹل جو ہے کچھ باتوں کی وضاحت جن کی کم تھی اس کو زیادہ کر دیا ہے، جس کی زیادہ تھی اس کو نیچے لے گئے، اسی بیلنس سے میننگ چینج ہو گئے۔ اور اس وقت بھی جو ہے یہودیوں نے جو ہے یہ کام کیے ہوئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ تورات کو مکمل کرنے کے لیے اور ان کی جو ہے غلط چیزوں کے جو اس میں شامل ہو گئی ہیں اس کے خاتمے کے لیے آئے ہیں، اور کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش کے طور پہ حرام کی تھیں ان کو دوبارہ حلال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے یہ کہا کہ تورات میں تو اللہ نے کہا ہے کہ ماں اور باپ کی عزت کرو، لیکن یہودیوں سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا لیکن تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اگر ماں باپ کی خدمت کی بجائے اللہ کے لیے نظر کر دی جائے، یعنی اللہ کی رب کی خدمت کر دی جائے تو پھر یہ حق حاصل ہو گیا کہ ماں باپ کی خدمت نہ کی جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ ایسا تورات میں ہرگز نہیں ہے، یہ خود سے بنا لیا ہے کہ اگر اللہ کے لیے نظر کر دی گئی ہے وہ خدمات جو ماں باپ کے لیے تھیں تو پھر ماں باپ کی خدمت نہ کرنا جائز ہے۔ تو ان چیزوں سے انہوں نے منع کیا، ان چیزوں کی اصلاح کی، اور یہودیوں کو ان کی بدعات کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں تمہارے پاس رب کی نشانی لایا ہوں، یعنی کہ اپنی جو ہے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ادا کیے ہیں وہ لائے ہوں کہ وہ کون ہے جو رب کے جگہ مجھے وہ پاور، وہ معجزات عطا کرے۔ تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی نبوت کا لوگوں کو جو ہے اللہ پر ایمان لانے کی، انجیل پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ آیت نمبر 51
انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ تورات میں جو کچھ کہا گیا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں، رب تمہارا اور میرا ایک ہی ہے، صرف اس شریعت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے۔ تو تورات میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، خود یہودی اور آج بھی لوگ ان 10 کمانڈمنٹس پر بھی عمل پیرا نہیں ہیں۔ ان 10 احکامات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ نازل کیے تھے، اس میں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو شریک نہ کرو، یعنی اپنے خدا کے ساتھ اور معبودوں کو شریک نہ کرو، بت نہ بناؤ۔ اور کچھ سال پہلے تک بھی اور کچھ ملکوں میں ابھی بھی یقیناً ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے اور مقدس ہستیوں کے بت موجود رہے ہیں۔ آج کل یہ میں نے کم دیکھا ہے، کافی جگہوں پر اس کا خاتمہ کیا گیا ہے، لیکن بت بنائے گئے، حالانکہ وہ جو تختیوں پر اللہ تعالیٰ نے احکامات اتار دیے تھے 10 کمانڈمنٹس، اس میں یہ تھا کہ بت نہ بناؤ، مورتی نہ بناؤ، کسی بھی طرح کی کسی شخصیت کی مورتی نہ بناؤ۔ پھر اس میں کہا گیا تھا کہ سبت کے قانون کا خیال رکھو، ماں باپ کی عزت کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، دھوکہ نہ دو، لالچ نہ کرو، یعنی اپنے ہمسائے کا لالچ نہ کرو، اور اللہ کے نام کا غلط استعمال نہ کرو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کی سب برائیاں اب تو خیر لوگوں نے ان کتابوں کے ماننے والوں نے دین کو دنیا سے ویسی بہت الگ کر دیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج جیسے ہے اس وقت بھی انتہائی شکل میں اس میں تبدیلیاں، بدعات اور وہ سب شامل تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل کی۔ آیت نمبر 52، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا گیا کہ اپنے آبائی علاقے سے ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، اور جو ان کی وحی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن ان کو یہودیوں کا بادشاہ بنائے گا، یہ اللہ کی وحی تھی، اور یہ وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گواہی دے دی کہ آنے والے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دنیا پر حکمرانی کریں گے، منصف بادشاہ کی حیثیت سے وہ آئیں گے، صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو ختم کر دیں گے، اور دنیا میں اتنا انصاف ہوگا کہ دولت کی اتنی ریل پیل ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا خیرات کا۔ تو وہ سب باتیں تو پوری ہونی تھی، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کرتے تھے اور یہودیوں تک یہ بات پہنچی جو کہ وحی آئی تھی، تو وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے، انہوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، اور ہر طرف ان کو ظلم و ستم کے آثار تھے اور ان کی سازشوں کی خبریں تھیں۔ ان حالات میں انہوں نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور انہوں نے ان کو پھر نصیحت کی کہ میرا پیغام میرے ساتھ تو یہ اس وقت کچھ بھی آزمائش آ سکتی ہے، تو پیغام کو دنیا میں لے کر جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام اس زمانے میں ہر کہیں پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں اس کو پورا کیا۔ ابھی آگے آیات میں اس کی وضاحت ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے حواریوں سے یہ عہد لیا کہ میں تم پر گواہ رہوں گا، اور انہوں نے یہ گواہی دی کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ جو ہماری اتباع ہے آپ کا، اور آپ کی جو آپ کی نصیحت ہے، ہم اس کے گواہ رہیں گے۔ آیت نمبر 53، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ تو ان حواریوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اور اس کے بعد ان کا پیغام دنیا میں پھیلایا اور لوگوں کو یکتا پرستی کی طرف لائے۔ اور پھر ہوا یہ کیا کہ اس ساری تبلیغ کے بعد اس کے آفٹر افیکٹس کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 300 سال بعد کانٹسٹائن جو تھا، رومن امپائر کا کنگ جو تھا، اس نے اسلام قبول کیا، یعنی اللہ کا ہر دین اسلامی ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی، یہی اسلام ہے۔ نہیں، اللہ کے تمام دین اسلام ہے، لیکن جب ایک نیا دین آیا تو پچھلی شریعت منسوخ ہو گئی، اس لیے اب اسلام کی وہ صورت دین محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ہے۔ ان کے آنے سے پہلے جو اسلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی تھی۔ تو اس طرح سے بت پرستی کے بعد کرسچینٹی 300 سال بعد رومن امپائر نے
جب جو ہے کنگ نے اپنا مذہب چینج کیا تو پوری ایمپائر کا پوری رومن ایمپائر کے تمام لوگوں کا مذہب جو ہے عیسائیت ڈکلیئر ہوا. اور اس وقت یہ جبری ہوتا تھا کہ اگر ایک بادشاہ قبول کرتا تھا مذہب تو اس کی قوم کو بھی کرنا ہوتا تھا. یہی وجہ تھی کہ اصحاب کہف جو ہیں ان کو اپنی جان بچانے کے لیے، ان کو اپنی عیسائیت کو چھپانے کے لیے اس وقت چھپنا پڑا، کیونکہ رومن امپائر میں اس کی اجازت ہی نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کیا جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو 300 سال کے لیے جو ہے سلا دیا. اور پھر جب وہ 300 سال کے بعد دوبارہ جاگے تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ دنیا تبدیل ہو چکی تھی اور وہ مذہب سارے کہیں پھیل چکا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دی اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اپنے پاس ابدی نیند سلا دیا، اپنے پاس بلا لیا. آیت نمبر 54. اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. پھر کیا ہوا جی، یہودیوں نے اور رومن امپائر نے، یہودیوں نے سازش کی. رومن جو تھے حکمران، انہوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سولی چڑھانے کا حکم دے دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے نا چال چلی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خفیہ تدبیر کی. اور وہ کیا تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کا ایک ہم شکل سولی پر چڑھا. اور لوگ یہی سمجھتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. ان پر دنیا میں موت ہی نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیجے گا دنیا. یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بات ہوگی. اللہ حافظ.